سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایسے شو کو ہوسٹ کرنے اور آپ تک عقائد کے حوالے سے تعلیمات پہنچانے کی جو صحیح ہم سر انجام دے رہے ہیں، اس کی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی، اور اس سعادت کا جو اہتمام ہے وہ ٹی وی 1 پہ کیا گیا ہے، اور ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے معتبر، معروف اور مستند عالم دین، جی ہاں میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کی موجودگی ہمارے چینل کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے باعث سعادت بھی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لاتے ہیں اور اس پرفتن دور میں عقائد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ جو سن رہا ہے وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ اس دور میں ایسے موضوعات پہ گفتگو کرنا آسان نہیں ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک مومن کو معلوم ہے کہ مومن گناہگار تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ تو سچ بولنا اور ہر حال میں بولنا، لیکن سچ بولنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہوتا ہے، تو سچ بولتے رہنا چاہیے، اور سچ بالآخر کامیاب ہوتا ہے۔ بے شک۔ جھوٹ کتنے ملمہ چڑھا لیں، شوگر کوٹڈ کر لیں، وہ بالآخر جھوٹ ہی رہتا ہے۔ بے شک۔ تو اچھی بات ہے کہ ہم اس بہانے اپنے ایمان کو بھی تازہ کرتے ہیں، وقت جو گزرتا ہے وہ بھی ہمارا ثواب میں گزرتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، ہم نے صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کی، اور لاسٹ نشست میں ہم نے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے گفتگو کی اور ان کے چند سیرت کے پہلوؤں پہ نظر ڈالی۔ آج ہم کوشش کریں گے سیدنا فاروق اعظم، عدل، انصاف، نظام حکومت، رول ماڈل، پریکٹیکل ایگزامپل، مطلب یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ ایک مومن مرد کے لیے تو خاص طور پہ کہ وہ عادل حکمران ہو تو کیسا ہو، ایک لیڈر ہو تو کیسا ہو، ہر شعبے کے لیے جو ہے نا ایک رول ماڈل شخصیت ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو۔ جی عرض کروں میں، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان صحبت، ان کی تاثیر، ان کی برکت کے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ رہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے رہنما بھی ثابت ہوئے، اور انگلش میں جیسے آپ رول ماڈل کہتے ہیں، یعنی ایسی شخصیت، ان کا کردار ایسا کہ جس کو نمونہ بنا کر ہم اسے اپنائیں، اس کی تقلید کریں اور کامیابی پائیں۔ بے شک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 برس بتائی جاتی ہے۔ کڑی الجوان جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں، مضبوط جسم والے، باروب، دراز قد، اتنی پھرتی تھی جسم میں کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے تھے، اور میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کے دونوں ہاتھ ایک قوت سے کام کرتے تھے۔ ابو جہل نے میٹنگ بلائی، ادھر گزشتہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کہلاتے ہیں، مراد رسول، جن کو یعنی مانگا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ صبح ابو جہل نے میٹنگ بلائی، اور اس کے سامنے تمام قبائل، جتنے بھی ٹرائبز تھے، خاندان، ان کے بڑے موجود تھے کہ کیا کریں، اس نبی کا دین پھیلتا جا رہا ہے، لوگ 39 افراد مسلمان ہو چکے تھے، کیا کیا جائے؟ تو شیطان شیخ نجدی کی شکل میں آیا۔ ابو جہل نے اس کو پہلے تو کہا تم اجنبی ہو، ہماری اس میٹنگ میں کیسے آ گئے؟ جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے مرحبا کہا۔
اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کہا، میں وہ لفظ نہیں کہہ رہا، ابو جہل نے کہا بس یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ تو ہو گیا، یہ کام کرے گا کون؟ تو حضرت عمر کو شاید اپنی جوانی پر ناز تھا، کہنے لگے میں کروں گا۔ تو ابو جہل نے کہا اگر تم کامیاب ہو گئے تو پھر جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے۔ حضرت عمر نکلے، ارادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر کی طرف، دار ارقم، جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب 2 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی موجود تھے، اور عرب ان کی شجاعت کو بھی جانتے تھے، ان کی کیفیت کو بھی۔ تو راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے، انہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھی، تیور دیکھے، رخ دیکھا، کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جو اپنا ارادہ تھا وہ ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا تم اس نبی کے بارے میں جو ارادہ لیے ہوئے ہو، تمہارے تو اپنے گھر میں ان کا دین آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا دور نہیں ہے، یہ ساتھ تو تمہاری بہن کا گھر ہے، جاؤ دیکھ لو، ابھی بھی وہی کلام پڑھ رہی ہے جو اس نبی پہ اترتا ہے۔ اللہ۔ اسی کیفیت میں گئے، بجائے دروازہ کھٹکھٹانے کے دروازہ کھولا، خود ہی دیکھا تو واقعی وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ غصہ آیا، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ کہ طریقہ ہے، کوئی آتا ہے سلام کرتا ہے، خیریت پوچھتا ہے، بات کرتا ہے، آتے ہی مار کٹائی شروع کر دی۔ بہن درمیان میں آئی، اصل غصہ تو بہن پہ تھا کہ یہ میرے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتی تھی، تو یہ کیسے مسلمان ہو گئی میرے بغیر پوچھے اور بتائے۔ حضرت عمر نے بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ وہ نازک خاتون، خون منہ سے ناک سے جاری ہو گیا، مگر اس حالت میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تم مار مار کے جان نکال سکتے ہو، ایمان نہیں نکال سکتے۔ اس جملے سے کیفیت ہی بدل گئی، کیونکہ رات دعا ہو چکی تھی، تو اسباب اس کے ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ میری وہی بہن ہے، کتنی جرأت سے اتنے یہ جملہ کہا ہے۔ کہنے لگے میں جب آیا تھا تم کچھ پڑھ رہی تھی، دکھاؤ مجھے۔ کہ تم اس کو چھو نہیں سکتے، جو پاک نہیں ہے وہ نہیں چھو سکتا، مسلمان میں اتنی جرأت ہوتی ہے۔ کہ مجھے سنا دو۔ تو انہوں نے آیات سنائی، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات۔ کیفیت جو تھی وہ بدل گئی، رخ نبی پاک کے اسی گھر کی طرف، مگر اندر کی دنیا اب بدل چکی ہے۔ حضرت حمزہ اور دوسروں نے دیکھا تو کہا کہ عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ کے یہ الفاظ کہ اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یعنی مسلمان نبی کا جان نثار ہو جاتا ہے، اس کو اپنی جان سے بھی نبی کی جان پیاری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر چکے تھے، فرمایا مجھے پتا ہے عمر کس ارادے سے آ رہا ہے۔ خود دروازے پہ تشریف لائے، اللہ۔ حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا، بس وہ ہاتھ لگنے کی دیر تھی۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ حضور آپ کا کلمہ پڑھنے آیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت صحابہ نے نعرہ لگایا، حضرت جبریل امین آئے مبارکباد دینے کہ جس طرح اہل زمین خوش ہو رہے ہیں ان کے اسلام پر، آسمان والے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ مراد رسول، ان کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ظاہر ہوا، اور اسلام کو اس دن سے غلبہ ملنا شروع ہو گیا۔ سر عام یعنی کھلے عام نماز پڑھی گئی۔ ادھر ابو جہل کو انتظار تھا کوئی خبر آئے گی ابھی، مگر وہ حیران رہ گیا جب حضرت عمر کعبے کے پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جس نے اپنی عورت کو بیوہ، بچوں کو یتیم کرانا ہو میرے سامنے آ جائے، میں عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وفادار بھی رہے، جانثار بھی رہے، اور ان کے الفاظ ہیں کنت عبدہ و خادمہ، میں نبی پاک کا غلام بھی تھا، خادم بھی تھا۔ ہم صاحب یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے بریک کے بعد، اور بہت اچھی آپ نے تمہید مان دی، بڑا ایمان افروز واقعہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کی سیرت کے پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی۔ انشاءاللہ۔ ناظرین کرام ایک بریک کی جانب چلتے ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا۔
جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ان کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور آج کی نوجوان نسل ہو یا بالعموم مسلمانوں کے لیے ایک ایسے لیڈر، ایک ایسے رول ماڈل، ایک ایسی شخصیت کہ جن کی عملی زندگی کو اگر دیکھا جائے اور اسے اپنایا جائے تو دنیا اور آخرت میں وہ امت کا بھی امام بنے گا، اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور پورے اسلام کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور یقینی طور پہ یہی ہماری کوشش رہے گی کہ ان کے سیرت کے ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے جو کہ نہ صرف میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے دوران جو آپ کی لائیو کالز آئیں وہ بھی لیں، تاکہ جو آپ کے سوالات ہیں وہ علامہ صاحب کے سامنے پیش کریں اور اس کا جواب بھی پروگرام کے دوران ہی دیا جائے. علامہ صاحب، آپ نے قبول اسلام کا واقعہ سنایا، اور بڑی جو ہے نا اس کی ایک جسے کہتے ہیں روحانی ایمانی کیفیت ہے. اس کے بعد کے معاملات میں خدمات. جی، اس کے بعد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ لاٹھی ہیں، اور اتنے ایمان والے ہیں کہ فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کو اتنی شان حاصل ہے. اور ان کے بارے میں وہ فرمان بڑا مشہور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے کہ ان میں وہ خوبیاں موجود، مگر حضور آخری نبی ہیں اس لیے. لیکن یہ کہ ان کی فضیلت کے حوالے سے، اور گزشتہ شب میں نے جو حدیث بتائی تھی کہ آسمان کے تاروں کے برابر ان کی نیکیاں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد. ان کے اندر جو صلاحیتیں تھیں وہ ظاہر ہوئیں جب وہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے. 2.25 سال تقریباً حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے فرائض انجام دیے. اس میں ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے. ایک طرف فتنہ ارتداد، جو لوگ مرتد ہو گئے، پھر یہ کہ منکرین زکوٰۃ سے، اور پھر وہ جو لوگ جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے. اس دوران بھی فتوحات بھی کی، خدمت بھی کی، کام بھی کیے. حضرت عمر تاریخ اسلام کے وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے متعدد نظام دیے ہیں دنیا کو. یہاں تک کہ مستشرقین میں سے ایک بڑے ذمہ دار فرد کا یہ کہنا کہ اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور ہوتا تو روئے زمین پر اسلام کی حکومت ہوتی. عدل آپ کا یعنی عہدہ و منصب جس کو دینا ہے، کبھی کسی غیر صحابی کو صحابی پر انہوں نے امیر نہیں بنایا. اس چیز کا بھی خیال رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا بھی خیال رکھا، ازواج مطہرات کا، اہل بیت کا، وہ بھی خیال رکھا. اور خود امیر ہونے کے باوجود کیسا لباس. اور دیکھیں، یہ ایک آج بھی دنیا میں مثال دی جاتی ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے چادریں تقسیم کی تھیں، لیکن آپ چونکہ دراز قد تھے، اس چادر میں آپ کا کرتا نہیں بن سکتا تھا. تو مجمع میں اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو قید کر دو، اس کو غائب کر دو، نہیں، جواب دیتے ہیں اسی وقت. تو لوگوں کو اتنی جرأت بھی تھی. اور حال یہ ہے کہ روم کا سفیر آیا سفارتی تعلقات کے لیے. تو جب وہ مدینہ پہنچا تو دیکھا لوگ بڑے پرامن اپنے اپنے کاموں میں. یہ سفیر جو ہوتے ہیں یہ بڑے سمجھدار یا چالاک ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں، خوبیاں کیا ہیں. لوگوں سے اس نے پوچھا کہ حضرت عمر کا محل کہاں ہے. ان کا کوئی محل نہیں ہے، گلی میں جس طرح میرا مکان ہے اسی طرح ان کا مکان. اس کے لباس کو دیکھ کے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ اجنبی ہے. تو اس نے پوچھا کہ عمر کو کیا کہتے ہو، بادشاہ کون ہے تمہارا؟ ان کا بادشاہ ہمارا اللہ ہے. عمر کو کیا کہتے ہو؟ امیر المومنین. کہاں ہے وہ؟ ایک عورت گزر رہی تھی، اس نے کہا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا. انہوں نے کہا یہ کوئی اجنبی ہے، اس کو بتا دے. اب وہ سفیر ہے، وہ خواتین سے چونکہ راز لینے کی کوشش،
تو اس نے پوچھا کہ تمہاری عمر کے بارے میں رائے کیا ہے؟ تو یہ تاریخی جملہ ہے. اس نے عورت نے کہا لا یخدع ولا یخدع. صرف زبر کا اور پیش کا فرق ہے، لفظ ایک ہی ہے. نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے. اللہ اللہ. اتنا ہی جواب اس شخص کے لیے کافی تھا. کتنی گہری بات. دیکھا تو اس نے کہا وہ سامنے درخت کے نیچے جو شخص سو رہا ہے وہ ہمارا امیر المومنین. وہ حیران، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی پاس افراد نہیں ہے اور زمین پر سو رہے ہیں پتھر کو تکیہ بنا کر. وہ قریب گیا تو اس پہ روب، وہ اس کی جرت نہیں ہو رہی. حضرت عمر کی آنکھ کھلی، دیکھا اجنبی شخص تو اس کی کیفیت دیکھ کے پوچھا کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. اس کو قریب بلایا. اس نے پوچھا کہ جی آپ تو سو رہے تھے، مجھ پر روب کیوں؟ فرمائی یہ حق کا روب ہے. اللہ. اس نے کہا یہ حق کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے اس کو سمجھایا. تو اس نے کہا سفارتی تعلقات بعد میں قائم ہوں گے، ایمانی تعلق پہلے قائم. کیا بات، کیا اس نے پیغام بھیج دیا کہ میں ان کا غلام بن گیا ہوں، تم کسی اور کو سفیر بنا دو. یہ کردار تھا ان کا اللہ. اپنی اولاد کے لیے. آپ کی بیوی کو کسی نے خوشبو بھیجی، کسی دوسرے ملک کی ملکہ نے خوشبو بھیجی جس کو عطر یا پرفیوم کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا، فرمایا یہ تمہیں نہیں بھیجی ہے، یہ امیر المومنین کی بیوی کو بھیجی ہے. تو یہ بیت المال میں جائے گا، یہ تمہارے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے. ہم سب ایک کالر ہیں، اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حماد صاحب آپ کا شو دیکھتا ہوں میں روزانہ، ماشاءاللہ بہت دین میں اضافہ ہوتا ہے. اور علامہ صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. اچھا علامہ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ تاریخی واقعات کو دیکھنے کے لیے جو ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں تو کیا جیسے ایک عمر سیریز بنی ہوئی ہے ابھی انہیں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کیا وہ دیکھنا جائز ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ میرے بھائی ہمارے ذہن میں ان ہستیوں کا ایک تصور ہے. ہم ان کو کسی ایسے شخص کے کردار ادا کرتے ہوئے جس کا ظاہر باطن ہمیں معلوم ہے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. بظاہر ڈرامہ بنایا جائے، وہ انسپائر کرے، آپ اس کو یا اس سے کوئی ایفیکٹ لیں، لیکن ان ہستیوں کا ایک تصور ہے. میں کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ اس کا کردار کیا ہے وہ ایسا رول کرے تو میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کو دیکھا جائے. ٹھیک. بہت شکریہ علامہ صاحب. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اور جو پہلو ہیں ان پہ روشنی ڈالیں. ناظرین کرام، گفتگو ہو رہی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی سیرت اور ایک مسلمان کا ان کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. گفتگو ہو رہی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. علامہ صاحب ابھی آپ نے ان کا سفیر کے حوالے سے واقعہ کوٹ کیا. ابھی گفتگو کے آغاز میں آپ نے بتایا تھا کہ نظام دینے والے اور نظام دینے والا یعنی یہ کہہ لیں کہ اس دور کے لیے محسن نہیں ہوتا، وہ ایک انسانیت، یعنی اب یہ کہہ لیں کہ دنیا روئے زمین پہ جتنی انسانیت ہے وہ اس کے لیے بھی محسن ہوتا ہے. اس حوالے سے کچھ روشنی ہو. دیکھیں نا جی، لوگوں کے لیے ایک نظام بنا دیا. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص منمانی کرے. زمین کے لیے، ڈاک کے لیے، پولیس کا نظام انہوں نے جامعہ، جیل، جتنا بھی ہے وہ اس طرح بنایا. اور سب سے بڑی چیز تھی نظام عدل. آج بھی وہ انہوں نے جس شخص کو کہیں مقرر کیا ہے اس کی پوری اکاؤنٹیبلٹی، پورا احتساب کہ وہ جواب دہ ہے، اور بڑے مجمع میں اس کا جواب لیا جاتا تھا اور اس کو جواب دہ ہونا پڑتا تھا. اس حوالے سے جب قحط پڑا تو آپ نے اس میں کس طرح کردار ادا کیا، وہ بھی ایک مثال. پھر یہ کہ لوگوں کو یہ چیز نظر آتی تھی، اعتماد تھا. آپ کو ہوتا ہے کردار پر نعرہ تو کوئی بھی لگا دے، لیکن یہ احساس کہ اگر کسی دریا کے کنارے کوئی جانور بھی بھوکا مر جاتا ہے تو میں جواب دہ ہوں، یہ احساس ذمہ دار، بالکل اللہ کا خوف. اور وہ جو بظاہر خود یہ کہتے ہیں کاش میں ایک چونٹی ہوتا،
کسی کے پاؤں کے نیچے آ کے کچلا جاتا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ہوتا۔ اب دیکھیں مدائن فتح ہوا تو وہاں سے مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت کہ مدینے میں جیسے سامان کے پہاڑ لگ گئے، اللہ، اس میں سونا بھی، چاندی بھی، چمڑا بھی، کپڑے بھی، بہت کچھ آیا۔ حضرت عمر رو رہے ہیں، بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اتنا سامان آیا ہے، خوش ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ جو لوگ لے کر آئے ہیں ان کو دیکھو، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، ان کے پاؤں میں چھالے ہیں، انہوں نے ایک چیز اپنی جیب میں نہیں ڈالی، امانت کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ تشکیل دیا تھا۔ From the رات top کو to خود bottom. گشت کرتے تھے، امیر ہیں لیکن خود گشت کرتے ہیں کہ رعایا کو آرام ملے۔ اور پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ انہی کی شہزادی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، قرآن کریم کے نسخے پوری دنیا میں اسی روایت کے مطابق پہنچے، تراویح کی جماعت قائم کی، کتنی اور چیزیں ان کے دور میں ہوئیں جو آج امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ آپ کے کہنے کے مطابق کتنی چیزیں غیر فالو کر رہے ہیں۔ ایک کالر ہے، کالر سے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں محمد انور بات کر رہا ہوں مرکوٹ سنگھ سے۔ عمر کوٹ سے جی سر، سوال کیجیے گا۔ سر مجھے علامہ سے ایک پہلے تو بات کرنی ہے، سلام کرنا ہے، پھر سوال کا جواب پوچھنا ہے۔ جی جی سوال کیجیے گا۔ جی سر، سوال یہ ہے کہ ہمارے عمر کوٹ کے اندر میرا جہاں گاؤں ہے وہاں پہ پانی کی بہت مسئلہ ہے، زمین کا بھی پانی کھا رہا ہے اور وہاں پہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے جیسے نہر کا پانی آ کے جمع کیا ہوا، تو وہاں سے جانور بھی پیتے ہیں اور انسان بھی پیتے ہیں، تو کیا وہ پانی کیا ہمارے لیے حرام ہے یا حلال ہے؟ تو اسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ان کا جو پانی ہے وہ کنویں سے نکلتا ہے یا حوض ہے؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ بارش ہوتی ہے نا وہاں پہ، تو انہوں نے پلاسٹکیں بچھائی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے بڑے سے وہ بنائے ہوئے تھے پونڈ، جوہر جسے کہتے ہیں پونڈ ٹائپ، تو وہ اس میں جمع ہو جاتا ہے، پھر اس سال بھر وہیں پہ جانور بھی پیتے ہیں، وہیں سے وہ ہلا کے نا تھوڑا سا اوپر کی ہٹا کے وہ پینے میں بھی استعمال۔ بس یہ کہ اگر اس کو بوائل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے وضو کے لیے، لیکن یہ کہ اس کی حالت کیا ہے پانی کے لیے، یہ ہے کہ اس کا رنگ صاف ہو، اس کا ذائقہ ٹھیک ہو، اس میں بو نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو وہ وضو کے لائق نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو کنویں وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اگر تھوڑا گہرا ہو تو پانی وہ تو لازمی بات ہے، اس کا بہتر حکم ہوتا ہے، ہو کوئی رہا ہے، اتنا مسئلہ نہیں۔ اور یہ اس کے لیے بہتر کر سکتے ہیں، اس کا اور کوئی طریقہ بھی ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پلاسٹک بچھائیں، اس کے لیے باقاعدہ کنکریٹ کا بنوا سکتے ہیں، بہتر ہو سکتا ہے، اس کا حکم اور ہو جائے گا۔ اس حالت میں لازمی بات ہے اگر اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میرا طریقہ بھی اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم۔ تو حضرت عمر خلفاء راشدین میں ممتاز شخصیت، 10 برس آپ نے جو خلافت کے فرائض انجام دیے ہیں، یہ 10 برس میں 44 ملک فتح ہوئے ہیں، بیت المقدس، اور پھر قیصر و کسریٰ، قیصر روم کا، کسریٰ ایران کا، یہ بڑی سلطنتیں تھیں اس وقت، وہ فتح کی ہیں۔ مجاہدین کیسے تھے آپ کے ساتھ اور کتنے جانثار تھے، وفادار تھے۔ بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم شہر کا کنٹرول، چابی امیر کو دیں گے۔ پیغام آیا، یہ نہیں ہے کہ پورا وفد جا رہا ہے، ڈیلیگیشن جا رہا ہے کہ ملک فتح ہوا ہے تو 100 آدمی، ایک غلام ساتھ لیا، ایک سواری لی، حالانکہ خلیفہ وقت ہے، 2 سواریاں لیتے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، مگر ایک سواری لی، اس پر بھی باری مقرر کی کہ آدھا ٹائم تم بیٹھو گے، آدھا ٹائم میں بیٹھوں گا۔ جب وہاں پہنچے تو سفر کے اثرات تھے، جو گرد و غبار ہوتا ہے، تو اس نے جو سالار تھا اس نے کہا پانی موجود ہے، نیا جوڑا پیش کرتا ہوں۔ تو وہ جو نبی پاک نے فرمایا تھا نا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، کہ عمر کی وجہ سے اسلام کو غلبہ، تو آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ میری عزت لباس سے نہیں ہے، میری عزت اسلام سے ہے۔ کیا بات۔ اب وہ جب شہر میں داخل ہونے کا وقت آیا تو باری غلام کی آ گئی، اس نے کہا میں باری قربان کرتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ فرمایا راستے میں کیوں نہیں کی؟
قربان کرنی تھی تو راستے میں کرتے. بالکل. اب وقت آیا تم ہی بیٹھو گے اور میں رسی پکڑ کے چلوں گا. لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے وہ مسلمانوں کا امیر کون ہے. داخل ہو رہے ہیں تو لوگ پوچھ رہے ہیں امیر کون ہے, جو سوار ہے یا جو آگے چل رہا ہے. تو بتایا جا رہا ہے یہ امیر آگے رسی پکڑ کے چل رہا ہے, غلام سوار ہے. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ نبی کا غلام جب فتح کرے گا تو اس شان سے آئے گا. اللہ یہ کردار تھا. آج اگر یہ کردار پیش کیا جائے گا نا تو آپ کی آواز میں بھی اثر ہوگا, آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن صرف آپ نعرہ لگائیں حق کا اور کردار نہیں ہوگا تو وہ اثر نہیں ہوگا. ٹھیک. علامہ صاحب ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے گا. میرا نام محمد جاوید رفیق قادری ہے. علامہ صاحب سے سوال ہے میرا کہ یہ طلاق بائن اور طلاق رجعی میں کیا فرق ہے, اور عدت کا مطلب کیا پیریڈ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا نام ہے عدت جو ہے وہ اولاد کے ہونے پہ بچے کے ہونے پہ بھی ہوتی ہے. برائے مہربانی علامہ صاحب سے جواب دے دیں. جزاک اللہ. علیہ السلام. میرا بہت شکریہ. میں آپ کے سوال کی نوعیت میں سید حماد صاحب سے کہوں گا کہ ایک پورا پروگرام طلاق پہ کر لیں. کافی بڑا سوال تھا. تو اس پہ ہم تمام اس کی تفصیل, کیونکہ آج کل لوگ طلاق کی شرح جس طرح بڑھ رہی ہے اور لوگ بے دھیانی میں پہلے اس کو برا سمجھتے تھے, تو ایک پورا پروگرام اس پہ کر لیجئے تاکہ لوگوں کو پوری معلومات ہو جائیں. تو یہ اگر دیکھتے ہیں روزانہ تو انشاءاللہ ہم یہ خلفائے راشدین کے تذکرے کے بعد ایک پروگرام پورا اس پہ کر لیں گے. ٹھیک. باقی مختصر جواب یہ کہ طلاق رجعی 1 یا 2 ہوتی ہیں, اس میں دوبارہ شوہر کی طرف لوٹ سکتے ہیں. طلاق بائن کے بعد پھر نکاح کے بغیر نہیں ہوتا ہے, وہ فارغ ہو جاتی ہے. 1 2 3 ایک ہی ساتھ. جی ٹھیک. اچھا نام صاحب یہ بھی ایک اور بھی کالر تھے, وہ پوچھے تھے کہ وہی بڑا مشہور سوال ہے کہ کیا سونا لازمی ہے وطر کے لیے؟ تہجد کے لیے جو ہے سونا لازمی ہے وطر پڑھ لی اس کے بعد سونا. تہجد کے لغوی معنی ایک ہوتے ہیں, لغت کے معنی ایک اصطلاح یہ کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو 1 منٹ بھی اونگ آ گئی, تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا, یہ ہے اصل. لیکن ایک شخص پوری رات جاگتا ہے اور عادتاً جاگتا ہے, مسلسل جاگتا ہے, جیسے امام اعظم کا ذکر کہ 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر, ساری رات جاگتے ہیں جو, تو وہ رات کے پچھلے پہر یعنی فجر سے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پہلے تو وہ اس وقت نماز پڑھیں. وہ صلاۃ اللیل بھی کہلاتی ہے, تہجد کا ثواب. کم از کم 2 رکعتیں, زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں. تو جو پڑھ لے عادتاً پڑھے بہت اچھا ہے, ورنہ رمضان میں تو سحری میں اٹھتے ہی ہیں, تو اٹھ کر سب سے پہلے اگر 2 یا 4 رکعتیں پڑھ لیں تو وہ ثواب بھی ملے گا. تو تہجد کے لیے یہی ہے, اگر ویسے عشاء کے بعد سو جائیں, بھلے تھوڑی دیر کو سوئے ہیں, جب اٹھیں ٹائم شروع ہو گیا, لیکن پچھلے پہر پڑھنا زیادہ اچھی بات ہے. علامہ صاحب سیدنا فاروق اعظم کہ اگر ہم ایز اے لیڈر یعنی یہ کہیں کہ حکمران وقت کے حساب سے مثال لیں, تو آج جو مسلم دنیا کو مسائل پیش ہے اس میں 2-3 ایسی کوئی سیرت کے پہلو جو وہ کوئی بھی اپنا لے تو وقت کا امام یعنی لیڈر بن سکتا ہے مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے. اس میں نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ آپ خود اللہ سے ڈرنے والے ہوں. یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ میں بھی جواب دہ ہوں, یہ نہیں کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک مجھے احساس ہو. دوسری بات یہ کہ سچ جھوٹ کا کوئی عنصر شامل نہ ہو, اقربا پروری نہ ہو, آپ کے مفادات نہ ہوں, آپ خالص ہو کر کریں, سچائی کے ساتھ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہنا ہے, جو کر کے دکھانا ہے, اس سے آپ کو اس کا انجام بھی معلوم ہو, آپ اس کے لیے مشاورت کرنی. بچوں سے پوچھ لیتے تھے فاروق اعظم کہ ان کا ذہن صاف ہے, تو اس حوالے سے آپ آل ان آل نہ بنیں, آپ مشاورت بھی رکھیں. اور فیلڈ جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے, فتویٰ کے حوالے سے حضرت عمر نے 4-5 صحابہ کے سوا کسی کو اجازت نہیں دی تھی فتویٰ دینے کی, امت کو جمع رکھنا ہے. تو لوگوں کے مفاد کو پیش نظر رکھنا ہے, دین کی سربلندی کو پیش نظر رکھنا ہے. ہم سب ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم یاسر صاحب. وعلیکم السلام بھائی. قاری صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ واٹس ایپ پہ یعنی کہ
اگر کسی بندے نے کہہ دیا اپنی وائف کو طلاق کے بارے میں تو آیا کہ اس طرح ہو سکتی ہے طلاق؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، بہرحال کوئی واٹس ایپ پہ 2 کرے، منٹ رہ گئے تو بس یہ ایسی واٹس ایپ پہ کرے، ایس ایم ایس کرے اور وہ اقرار کرے کہ میں نے کیا ہے، اس کے فون سے کسی اور نے نہیں کیا، وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ میں نے بھیجا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ پورے سینسس میں دے گا، مذاق میں تھوڑی نہیں ہو سکتا ہے آپ کے فون سے کوئی اور میسج بھیج دے، لیکن آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے بھیجا ہے تو پھر وہ بات۔ علامہ صاحب سیدنا فاروق اعظم نے یہ کہہ لیں کہ نظام تعلیم کے حوالے سے بھی کام کیا، اور آپ جس طرح ڈاک کا ذکر کرتے ہیں تو آج کے تعلیمی نظام میں بچوں کو کیا یہ ضروری نہیں کہ خلفائے راشدین کے بارے میں چاہے چند پہلو ہی صحیح لیکن بتائے ضرور ہیں؟ بتانے چاہیے۔ ہم اپنے یعنی میرے اسلامی ملک میں میرے ہی ہیروز کا ذکر نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ ہم لوگ آج جو فنکار ہیں ان کا ذکر لے آتے ہیں، کچھ دوسرے لوگوں جن کا احسان ہے امت پر، جن کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، جو اصل ہمارے اسٹارز ہیں، ہیروز ہیں، ان کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے اور یہ چیز ہمارے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ والدین کو بھی چاہیے محنت کریں، کیونکہ اگر وہ اپنے بچے سے سچ کی توقع کرتے ہیں، اس سے عدل کی توقع کرتے ہیں اپنے بڑھاپے میں، تو انہیں عدل اور سچ کا پیکر بھی بتائیں کون ہے۔ بالکل ہونا چاہیے۔ اگر آپ خود ان کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں تو ان کو کیسے منع کریں گے؟ آپ ان کے سامنے خود کہہ رہے ہیں جاؤ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں۔ مشہور علامہ صاحب کوئی آخری کلمات؟ بس یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں جن پر عالم اسلام کو فخر ہے اور رہے گا، انشاءاللہ۔ اور یہ کہ وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم اگر ان کو اپنائیں گے ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ ٹائم اتنا ہی تھا، اتنا ذکر کیا، گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آج 12 رمضان تھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند امام حسن مثنیٰ کا یوم ولادت، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں بھی ذکر کیا، اس میں بھی اور آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کریں اور آپ تک وہ باتیں پہنچائیں جن کو جان کر آپ اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اگلی نشست تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ میرے سرکار میری بات بنائے